خواتین و حضرات السلام علیکم. علی ساجد پروجیکٹ مینجمنٹ کی 20ویں سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اگر آپ کو یاد ہو فکری نشستوں میں ہم نے پروجیکٹ پلاننگ کے مختلف ایشوز کو زیر بحث لائے اور دیکھا کہ کیا کیا عناصر ہیں جو پلاننگ کو منفی یا مثبت طور پہ متاثر کر سکتے ہیں. آج کی اس موجودہ نشست میں ہم اس سلسلہ کلام کو جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کیا نئے موضوعات ہیں جو پروجیکٹ پلاننگ کو براہ راست بالواسطہ طور پہ اسٹرینتھ دیتے ہیں، شدت دیتے ہیں اور حدت دیتے ہیں. اگر آپ ریکال کریں ایک بڑی فیمس اسٹیٹمنٹ جس کا غالباً کسی میں نے اس سیشن میں ذکر کیا تھا کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں یعنی ترقی یافتہ ملکوں میں اور ترقی پذیر ممالک میں کیا فرق ہے، تو اس کا بعض لوگوں نے اس کا جواب ایسے ڈیزائن کیا، ایسے ڈیوائز کیا کہ جی ڈیولپ کنٹریز وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ ہر چیز پروجیکٹ کے اندر بڑی سسٹمیٹک ہے اور پروجیکٹ مینجمنٹ کا علم بام عروج پہ پہنچ گیا وہاں پہ. اور ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ ابھی اپنی انفینسی سٹیج پہ ہے اور یہ بڑا سطحی اور سرسری طور پہ مختلف پروجیکٹس میں استعمال ہو رہا ہے. میں ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ملکوں کے درمیان جو فرق ہے کسی اور حوالے سے واضح کرنے کی کوشش کروں گا. میرے نزدیک ترقی یافتہ ممالک میں پروجیکٹ پلاننگ پہ بہت زیادہ زور ہے، بہت زیادہ اصرار ہے. دے پلیس لاٹ آف ایمفیسس آن دا پلاننگ سٹیج آف پروجیکٹ، ویئر ایز in developing countries there is no serious or there is hardly serious effort in the planning phase, in the project management environment, in if not all cases but in most cases. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے، یہ بنیادی نقطہ ہے جو ایک خط فاصل کو تقسیم کرتا ہے ڈیولپنگ ورسز ڈیولپ کنٹریز میں. اور اس خط فاصل کو میں بنیادی طور پہ ڈیفائن کرتا ہوں پروجیکٹ پلاننگ کے تناظر میں. اور یہی وجہ ہے کہ اس کورس میں ہم نے پروجیکٹ پلاننگ پہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں. تو آج کی اس نشست میں جو 20ویں نشست ہے، ہم پروجیکٹ پلاننگ کے کچھ نئے ایونیوز کو زیر بحث لائیں گے، کچھ نئی چیزوں پہ روشنی ڈالیں گے. مقصد کیا ہے کہ پلاننگ فیز پہ آپ کو اس حد درجہ اعتماد دے دیا جائے کہ اینڈ آف دا ڈے پروجیکٹ کی فیلئر کی پروبیبلٹی کو منیمائز کیا جائے. یعنی ہم پروجیکٹ کی ناکامی کے امکانات کو معدوم تر بنانے کے لیے پروجیکٹ پلاننگ کو ایک بنیادی ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو سبق ہے، آج کی جو گفتگو ہے، اس میں 4 سے 5 کیا ٹاپکس ہیں جو کہ زیر بحث آئیں گے. پہلی چیز ہے کہ لائف سائیکل فیز میں مختلف فیزز میں پلاننگ کا کیا رول ہے، اس کو ہم زیر بحث لائیں گے. پہلی چیز ہے. دوسرا ہے ہمارے پاس کیا پرابلم فیس کرتے ہیں جب پلاننگ میں آپ آبجیکٹو کا تعین کرتے ہیں اور اس کا کیا ازالہ ہوگا، اس کا کیا مداوع ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. تھرڈ ہمارا جو آج ٹاپک ہے وہ ہے کہ پروجیکٹ پلاننگ کے اندر مختلف ٹیم پلیئرز کا کیا رول ہے، مختلف جو کردار ہیں جو جس میں پروجیکٹ اسپانسر آ جاتا ہے، پروجیکٹ لائن مینیجر آ جاتا ہے، فنکشنل مینیجر آ جاتا ہے، پروجیکٹ مینیجر آ جاتا ہے، ان کے رول کیا ہیں پروجیکٹ پلاننگ کے اندر. ان رول کا بھرپور اور کما حقہ اعادہ کرنا پروجیکٹ پلاننگ کو ایک اسٹرینتھ دینے کے مترادف ہے، اور میں اس پہ کچھ تھوڑا سا ٹائم آج لگاؤں گا. اس کے بعد ہمارا آخری ٹاپک ہے وہ ہے پروجیکٹ کا اسٹیٹمنٹ آف ورک. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز ہے، اس کی گفتگو غالباً طویل ہو جائے تو اس کو اگلی نشست میں ہم اٹھا رکھیں گے. اور ساتھ ساتھ ہم پروجیکٹ پلاننگ کے اندر ڈیٹیل اور جزیات اور ڈیپتھ میں جو کرٹیکل ایشوز ہیں ان کو زیر بحث لائیں گے. خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ نے محسوس کیا اور نوٹ کیا کہ ان پروجیکٹ مینجمنٹ کے ڈسکشنز کا سٹارٹ ہم بالعموم ایک اچھی اسٹیٹمنٹ سے کرتے ہیں جس کو میں آواز اخلاق کے نام سے تعبیر کرتا ہوں. پہلی آواز اخلاق آف دا ڈے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ کے سامنے اسکرین پر نظر بھی آ رہی ہے. اونلی ون پرنسپل ول گیو یو کریج، نو ایول لاسٹ فار ایور نور ان ڈیڈ فار ویری لانگ. علامہ اقبال نے اس اسٹیٹمنٹ کو، اس قول زری کو بڑے خوبصورت انداز میں اپنے ایک شعر میں بیان کیا ہے. ارشاد فرماتے ہیں، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول. اگلی اسٹیٹمنٹ جو ہے ہمارے پاس، وہ موصوف کہتے ہیں there are 3 things extremely hard. 3 چیزیں بہت مشکل ہیں: اسٹیل، اے ڈائمنڈ اینڈ ٹو نو ون سیلف، اپنے آپ کی خودآگاہی. اسی حوالے سے جو بینجامن فرینکلن کی اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں 2 بڑے مزیدار شعر مجھے یاد آ رہے ہیں، اتفاق سے اقبال کے ہیں. اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اور اقبال اپنے متعلق ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے
کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں. تو خود شناسی اور خود آگاہی بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور پروجیکٹ مینیجر کے لیے یہ دو پلس پوائنٹس، یہ دو اسٹرینتھس اس کی پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے اچھی ضمانت ہے. تیسری جو اسٹیٹمنٹ آف دا ڈے ہے، ون آف دا بگیسٹ فیکٹرز ان سکسیس از دا کریج ٹو انڈر ٹیک سم تھنگ. کچھ کرنا ضروری ہے، اور سکسیس کی بنیادی جو شرائط میں پہلی چیز ہے کہ آپ میں ہمت ہو، حوصلہ ہو اور کریج ہو کچھ کر گزرنے کا. اور نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے، دا اونلی وے ٹو کیپ اے گڈ ریپوٹیشن از ٹو کنٹینیوسلی ارن اٹ. آپ کو اپنی شہرت اچھی رکھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ کہ اس میں مسلسل اضافہ کرتے رہیں، اس میں مسلسل اس میں ایڈیشن کرتے رہیں، جس کو کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر لہجہ نیا طور نئی برکت تجلی. اور فیمس موجد جس کو میں بار بار کوٹ کرتا ہوں، جو ہمارے لیے بڑا سورس آف انسپریشن ہے، ایک سائنٹسٹ یو ایس اے کا جس کا نام ایڈیسن ہے، جس نے بجلی کا بلب ایجاد کیا، اور 1000 سے زیادہ ایجادات اس کے مرہون منت ہیں، اس کی کریڈٹ پہ جاتی ہیں. ایڈیسن فرماتے ہیں، اپرچونیٹیز مسڈ بائی موسٹ پیپل بیکاز اٹ از ڈریسڈ ان اوور آل اینڈ لکس لائک ورک. تو اچھی جو سہولتیں ہیں، اچھی جو مواقع ہیں، وہ بنیادی طور پہ محنت کے مرہون منت ہیں، محنت کے تابع ہیں، اور اس کے لبادے میں ملتی ہیں آپ کو. خواتین و حضرات، ہم نے کچھ ڈسکشن کی پروجیکٹ پلاننگ پہ پچھلی چند نشستوں میں. آج اس نشست کو بڑھاتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹ مینیجر کا رول پلاننگ میں کیا ہے، اور لائف سائیکل فیزز کی کیا اہمیت ہے پلاننگ کے اندر. ان فیزز کو ہم نے پہلے دو یا تین لیکچرز میں، آپ کو یاد ہے، اس کو ایڈریس کیا تھا، اور اس کے مختلف خواص، اس کے کریکٹرسٹکس پہ ہم نے بڑی تفصیل میں روشنی ڈالی تھی. آج ہم لائف سائیکل فیز کو پروجیکٹ پلاننگ کے تناظر میں دیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ پروجیکٹ پلاننگ کے اندر لائف سائیکل فیزز کا کیا رول ہے. بنیادی طور پہ لائف سائیکل فیزز میں دو اپروچز ہیں. پہلی اپروچ ہے کارپوریٹ کلچرل اپروچ، جس کا ہم نے بھی تذکرہ کیا، اور دوسری انڈیویجول اپروچ. یہ وہ اپروچ ہے جو کہ پروجیکٹ مینیجر پروجیکٹ کے اندر اپنی محنت سے اور اپنی لگن سے انڈیوس کرتا ہے اپنی انڈیویجول اپروچ کو لائف سائیکل کے مختلف فیزز کے اندر. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لائف سائیکل فیز از ناٹ سم وے ٹو ہینڈ کف دا پروجیکٹ مینیجر، rather it is a methodology for creating some uniformity in the project planning. تو پروجیکٹ پلاننگ کے اندر جو خوبصورتی، جو یکسانیت اور جو تسلسل اور جو یونیفارمٹی ہے، وہ بنیادی طور پہ لائف سائیکل فیز کو فالو کرنے کے اندر مضمر ہے، اس کے اندر پوشیدہ ہے. بنیادی طور پہ لائف سائیکل فیز ہمیں کچھ چیک لسٹ پرووائڈ کرتا ہے، جو کہ آپ ہر لائف سائیکل کے فیز کے اندر اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کی شناخت کرتے ہیں، ادھر سے چیک کرتے ہیں اس چیک. اور یہ چیک لسٹ صرف پرائیویٹ ادارے نہیں بناتے، گورنمنٹ ایجنسیز بھی چیک لسٹ بناتی ہیں کہ لائف سائیکل فیز 1 میں، 2 میں، 3 میں یہ چیزیں کرنی ہیں. اور اس کے باوجود پروگرام مینیجر یا پروجیکٹ مینیجر کے پاس کچھ لبرٹی ہوتی ہے، کچھ فریڈم ہوتی ہے کہ وہ اپنے بنیادی انیشیٹوز کو استعمال کر سکے ہر فیز کے اندر. یعنی فیزز کی کچھ ریکوائرمنٹ ہیں، پلاننگ کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے باوجود پروجیکٹ مینیجر کے ہاتھ میں کچھ لبرٹی ہے، کچھ فریڈم ہے، جس کو وہ ایکسرسائز کرتا ہے ایز اینڈ وین ریکوائرڈ بیسس پہ. تو وہ پلاننگ کے وہ ایشوز جو میں آج زیر بحث لاؤں گا، وہ 100% پتھر پہ لکیر نہیں ہے، بلکہ ایز اے مینیجر آپ کے پاس چینجنگ ورلڈ سچویشن کو دیکھتے ہوئے، سرکمسٹانسز میں ویریشن کی وجہ سے آپ کے پاس اختیارات ہیں کہ آپ ہر فیز کو ڈفرینٹلی ریویو کر سکیں. Ladies and gentlemen, in order for us to better appreciate and understand the importance of project planning and its role in the context of phases and their benefits, what is the rationale, what are the reasons why we are going to address under this context. تو اس میں جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ ہے کنٹرول کا. اب کنٹرول، بائی کنٹرول I mean correction when we are taking any deviation. So کنٹرول میں آپ چیک کرتے ہیں کہ کوئی الاؤیبل اسٹینڈرڈ سے کوئی ڈیویشن تو نہیں، کوئی انحراف تو نہیں، کوئی گریز تو نہیں، کوئی اس میں ترمیم یا تحریف تو نہیں جو کہ جس کی اجازت نہیں ہے. تو ہم کرتے کیا ہیں کہ ہر فیز کے بعد آپ ایک ریویو میٹنگ کرتے ہیں، جس کو آپ کریٹیکل ڈیزائن ریویو میٹنگ کہتے ہیں. اس کے ایک دو نام اور بھی ہیں، بعض لوگ اس کو گیٹس کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو آن آف ریمپس کہتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ 3 سے 4 پروجیکٹ کے جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں، مثلاً آپ کا پروجیکٹ مینیجر ہے، اسپانسر ہے، سینئر مینجمنٹ ہے اور کسٹمر ہے، دے سٹ ٹوگیدر ایٹ دا اینڈ آف دا
one phase and review couple of things. First of all, they assess how much objective has been achieved. What is the accomplishment of that particular life cycle phase? That is the first thing. Second is they also tend to agree and then give the go-ahead in the form of approval for the next phase. That is the second thing. So these meetings can also be beneficial for a couple of other things. For example, budgeting and scheduling for the follow-up phase. Those things could also be done in those meetings. I will also try to review few more benefits as far as these meetings are concerned. For example, in addition to monetary consideration, these life cycle phases are also used to give you go-ahead for the deployment of manpower at various places. تو افرادی قوت کو پروجیکٹ میں کہاں کہاں لگانا ہے اس کی ڈپلائمنٹ کا تعین بھی ان لائف سائیکل فیزز کے اندر ہوتا ہے. اس کے علاوہ اکوپمنٹ اور فیسلٹی یوٹیلائزیشن اور اس کا استعمال مختلف قسم کی جو فیسلٹیز آپ کی ہیں اس کا تعین بھی ان میٹنگز میں اور ان فیزز میں ہوتا ہے. اور بعض ادارے اور بعض آرگنائزیشن تو اس حد تک جاتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی پالیسی اور پروسیجر مینول بھی ان میٹنگز میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور مختلف لائف سائیکل فیزز میں ان کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ان کا رول اور اس کا کردار کیا کیا ہوگا, کس وقت, کس لمحے, کہاں پہ, کیسے اور کیوں کر. اس کے علاوہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ بعض پروجیکٹ مینیجرز کی یہ ٹینڈنسی ہے کہ ان کے سب-آرڈینیٹ اکٹھا لم سم میں اپروول لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ فیزز میں ڈیوائڈ کرنے سے اس پرابلم کا بھی تدارک ہو جاتا ہے. اس پرابلم کو بھی آپ ایڈریس کر لیتے ہیں کیونکہ سم ٹائمز آپ کو اسکوپ کلیئر نہیں ہوتا تو آپ لم سم میں اپروول دے کے آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ میٹنگز جو پوائنٹ بائی پوائنٹ فیز بائی فیز جاتی ہیں یہ پروجیکٹ مینیجر کو ہیلپ کرتی ہیں کہ لم سم میں فنڈنگ کی اپروول کو اجتناب کرے یا اسے گریز کرے. اگلی چیز ہمارے پاس ہے کہ بعض ادارے اس کو استعمال کرتے ہیں اس قسم کی میٹنگز کو امپورٹنٹ ڈیسیژنز کرنے کے لیے. اس میں 3 سے 4 قسم کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں. پہلا ڈیسیژن جو لیتے ہیں وہ لوگ کہ آیا پروجیکٹ کے اس فیز میں جو چیزیں ہمارے پاس پلان تھی کیا وہ پایا تکمیل تک پہنچ گئی, اور اگر پہنچ گئی تو اگلے فیز کے لیے فنڈنگ کی اپروول دی جا سکتی ہے. پہلی چیز اس میٹنگ میں جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر نہیں ہوئی تو کیا آپ اس میں ماڈیفکیشن, ترمیم اور تحریف کر کے آبجیکٹیوز کو بدل سکتے ہیں. اگر کر سکتے ہیں تو اس کے بعد گو ہیڈ دیا جاتا ہے. اور تھرڈ فیز میں یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ابھی ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, ہمیں مزید انفارمیشن دیں. ڈاٹا جو آپ نے دیا پروجیکٹ کی پروگرس کے حوالے سے ابھی اتنا نامکمل ہے کہ ہم کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتے, ہم کو فیصلہ نہیں کر سکتے. اور چوتھا, پروجیکٹ کے پہلے فیز میں صورتحال اتنی خراب ہوتی ہے, مختوش ہوتی ہے پروجیکٹ کی پہلے فیزز کی حالت کہ مجبوراً کہتے ہیں کہ ٹرمینیٹ دا پروجیکٹ کو بند کرتے ہیں اس وقت. تو یہ فائدہ ہے آپ کو کنٹرول کے بعد لائف سائیکل فیزز میں. خواتین و حضرات, ہم کچھ ٹائم گزاریں گے, دیکھیں گے کہ ایک ٹپیکل کمپنی جو کہ لائف سائیکل فیزز میں گزرتی ہے اس کے پاس 5 سے 6 کون کون سے فیزز ہیں. ہم اس کو ڈیٹیل میں بصراحت زیر بحث لائیں گے آج کی نشست میں. پہلا ہے پروجیکٹ کنسپچلائزیشن. آپ پروجیکٹ کو کنسیو کرتے ہیں, کانسیپٹ آتا ہے اور آئیڈیا را ہوتا ہے. سیکنڈ ہے فیزیبلٹی کا. تھرڈ ہے بنیادی ایلیمنٹری پلاننگ کا. اور چوتھا ہے ڈیٹیلڈ پلاننگ کا. پانچواں ہے ایگزیکیوشن یعنی اس کی امپلیمنٹیشن. اور آخری ہے ٹیسٹنگ اینڈ کمیشننگ. ان فیزز کو ہم باری باری ریویو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹ پلاننگ کے اندر مختلف فیزز پہ کیا کیا رول ہو سکتے ہیں. پہلی چیز ہے کنسپچلائز کرنا پروجیکٹ کو. اس فیز میں کیا کیا شامل ہے؟ اس فیز میں بنیادی طور پہ برین اسٹارمنگ شامل ہے اور کامن سینس. اور اس میں 2 کریٹیکل فیکٹرز ہیں. پہلا کریٹیکل فیکٹر کیا ہے ہمارے پاس؟ یو آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈیفائن پرابلمس. آپ پرابلم کی شناخت کرتے ہیں اور اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. اینڈ دین یو ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی دا پوٹینشیل پرابلمس. جو ممکنہ آپ کے لیے مسئلے آنے کی ہوتے ہیں آپ برین اسٹارمنگ سیشن میں اس کو بھی ایڈریس کرتے ہیں. اب اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ برین اسٹارمنگ سیشن ہے کیا چیز؟ یہ کیا ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے جو میں بھی یوز کر رہا ہوں؟ بنیادی طور پہ برین اسٹارمنگ سیشن میں آپ ریکارڈ کرتے ہیں اور کوئی بھی آئیڈیا ریجیکٹ نہیں کرتے. کچھ لوگ باہمی طور پہ بیٹھتے ہیں اور ہر آئیڈیا کو ڈاکومنٹ کرتے رہتے ہیں. The good thing is no idea is bad and you have no right to discard any idea. Then it works best when you don't have any formal authority. Everybody has equal vote, equal opportunity to say their own wishes and choices and ideas. Time duration for brainstorming session is typically 30 to 60 minutes. 30 سے 60 منٹ کا آپ ٹائم رکھتے ہیں. اس سے اگر آپ تجاوز کریں گے تو سائنس فکشن بن جائیں گے
اس سے آپ تجاوز کریں گے تو آپ کے پاس ریپیٹیشن اور ڈپلیکیشن شروع ہو جائے گی آئیڈیا. تو 30 سے 60 منٹ کا آئیڈیل ٹائم آپ برین اسٹارمنگ سیشن کے اندر رکھیں کنسپچلائزیشن کے اندر. اگلا فیز جو ہے جو کہ ہم پہلے بھی بعض لیکچرز میں زیر بحث لاتے رہے وہ تھا ٹیکنیکل فیزیبلٹی کا, جس کو ڈیٹیل ہم نے ڈسکس کیا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ٹیکنیکل الٹرنیٹیوز کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹ کیا انڈرٹیک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا, اس میں نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے. تو لائف سائیکل کا جو تھرڈ پارٹ ہے وہ ہے بنیادی ایلیمنٹری پلاننگ, جس کو آپ کہتے ہیں ڈیفائننگ ریکوائرمنٹس. بنیادی طور پہ جو آپ کی ایفرٹس ہیں اس سٹیج پہ آفیشلی ڈیفائن ہو جاتی ہیں ایز اے پروجیکٹ. اب اس کے فیز کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں ہم اس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. پہلا ہے جنرل اسکوپ آف دا ورک. اب اس اسکوپ پہ ہم آنے والے لیکچرز میں ڈیٹیل بات کریں گے. دین آبجیکٹو اینڈ ریلیٹڈ بیک گراؤنڈ پروجیکٹ کا. اس کے بعد تیسری چیز کیا شامل ہے اس میں کانٹریکٹر ٹاسک, کانٹریکٹر نے کرنا کیا ہے, اینڈ کانٹریکٹر اینڈ آئٹم پرفارمنس ریکوائرمنٹ. دین ریفرنس ٹو ریلیٹڈ اسٹڈیز لائک ڈاکومینٹس اینڈ اسپیکس, ٹیکنیکل اسپیکس وہ بھی اس میں شامل ہے. دین ڈیٹا آئٹم جس کو آپ ڈاکومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اگلی چیز جو اس میں شامل ہے دیٹ از سپورٹ اکوپمنٹ فار کانٹریکٹ اینڈ آئٹم اور کسٹمر فرنشڈ پراپرٹی فیسلٹیز and couple of other things like equipment and services. And the second last thing is scale of performance. And last thing which is part of third phase of life cycle of any project is exhibit, attachments and appendices. یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں ٹی وی کی اسکرین پر. آپ دیکھتے ہیں کہ اسکرین میں کہ کیا ڈائریکٹ لیبر آورز پر روپی جو ٹپکلی اسپینڈ ہوتا ہے ہر فیز کے اندر پروجیکٹ پلاننگ کے اندر. جیسا کہ آپ اس سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کنسپچلائزیشن پہ صرف 5% آف ڈائریکٹ لیبر روپیز کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے پروجیکٹ کے اندر. فیزیبلٹی اسٹڈی میں ٹپکلی 10% کی, پلاننگ جو بنیادی پلاننگ ہے اس پہ 15% کی, ڈیٹیل پلاننگ 20%, ایگزیکیوشن 40% اینڈ کمیشننگ از اونلی 10%. تو آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ میں کہ 50% آف ڈائریکٹ لیبر آورز اینڈ روپیز آر اسپینڈ بفور ایگزیکیوشن بگنس. اور اس کی وجوہات بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریزن از کوالٹی مسٹ بی پلانڈ فار اینڈ ڈیزائنڈ ان, اینڈ کوالٹی کین ناٹ بی انسپیکٹڈ ان ٹو پروجیکٹس, جو کہ غلط فہمی ہے کہ پروجیکٹ میں کوالٹی آپ بعد میں انسپیکٹ کر لیں گے. اور وہ آرگنائزیشن ہو اسپینڈس لیس دین دیز پرسنٹیج فائنڈ کوالٹی پرابلم ان ایگزیکیوشن. تو خواتین حضرات اس اسٹیج پہ اس لمحے پہ میں آپ کو کوشن کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کوالٹی انویسٹمنٹ ٹائم یا ریسورسز انویسٹ شروع میں نہیں کرتے تو پروجیکٹ کے درمیان میں یا اینڈ پہ خامی آنے کا بہرحال اندیشہ ہے, بہرحال اس کا امکان ہے. تو وہ کمپنیز جو اپنی پروجیکٹ پلاننگ میں 50% اینڈ ابو پلاننگ اسٹیج پہ لگاتے ہیں ان کی کامیابی کے امکانات کافی روشن ہو جاتے ہیں, جیسے کہ ہم نے پچھلی سلائڈ میں دیکھا. اس کے بعد جو چوتھی سٹیج ہے ہمارے پاس وہ ہے فیزیبلٹی اینڈ پرپوزل. اور پرپوزل میں ہم نے ڈیٹیل اس کو ڈسکس کیا پچھلی 1-2 سیٹنگز میں, تو میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اب وہ سٹیج آ گئی ہے کہ ہم دیکھیں کہ پروجیکٹ کے اندر مختلف لوگوں کا کیا رول ہے پلاننگ کے اندر. پروجیکٹ پلاننگ کے اندر مختلف افراد who are integral part of project, what is their typical or critical role. اور دنیا میں کوئی بھی کمپنی جس کے پاس اچھی ہسٹری ہے سکسیسفل پلان کی, وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے ان رولز کو, اور ان رولز کو ڈیفائن کرتی ہے اور اس کو اڈہیئر کرتی ہے اور اس کو فالو کرتی ہے. اور گڈ اپ فرنٹ پلاننگ کین ناٹ بی ایلیمینیٹڈ اگین اینڈ دیٹ the need for change. However, you can minimize the number of changes with good planning. تو good planning سے آپ چینج کی نیڈ کو ختم نہیں کر سکتے, البتہ آپ اس کے نمبر آف چینجز کو منیمائز کر سکتے ہیں. تو بڑا ضروری ہے کہ آپ اچھی پلاننگ کے ذریعے اپنے ان امکانات کو روشن تر کریں جس کا نام کامیابی ہے. اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹ مینیجر کا رول کیا ہوگا پلاننگ کے اندر. پروجیکٹ مینیجر ٹپیکلی گولز اور آبجیکٹو کو ڈیفائن کرتا ہے, میجر مائلسٹون کو ڈیفائن کرتا ہے, پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹس کو ڈیفائن کرتا ہے, اور گراؤنڈ رولز اور assumptions دیتا ہے, مفروضے دیتا ہے, جی یہ مفروضے ہیں, یہ گراؤنڈ رولز ہیں, یہ پالیسی, اور مختلف قسم کے کنسٹرینٹس دیتا ہے. ابھی تک کنسٹرینٹس کو جو ہم نے مختلف لاسٹ لیکچرز میں ڈسکس کیا, آپ ریئلائز کریں گے 3 قسم کے کنسٹرینٹس ہمارے پاس ہیں: ٹائم, کاسٹ اینڈ پرفارمنس. اس کے بعد آپریٹنگ پروسیجر دینا بھی پروجیکٹ مینیجر کا کام ہے,
اور ایڈمنسٹریشن کی پالیسی بھی پروجیکٹ مینیجر دیتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ رپورٹنگ ریکوائرمنٹ کیا ہے, یہ ذمہ داری بھی پروجیکٹ مینیجر کی بنیادی ذمہ داریوں میں آتی ہے. خواتین و حضرات, اب ہمارے پاس آ جاتا ہے لائن مینیجر. لائن مینیجر پروجیکٹ پلاننگ کے اندر کیا کرتا ہے, اس کو کوئکلی ریویو کرتے ہیں. ہمارے پاس سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ ڈیٹیل آف ٹاسک ڈسکرپشن ٹو امپلیمنٹ, دیٹ از ہز فرسٹ ٹاسک. اینڈ سیکنڈلی, واٹ آر دا ٹاسک ڈسکرپشن فار نمبر 1 آبجیکٹو, نمبر 2 ریکوائرمنٹس, اینڈ نمبر 3 مائلسٹونز. اس کے علاوہ لائن مینیجر کی جو دوسری بنیادی کام ہے, بنیادی ذمہ داری ہے, وہ ہے ڈیٹیلڈ شیڈیولڈ اینڈ مین پاور ایلوکیشن ٹو سپورٹ بجٹ اینڈ شیڈیولز. اینڈ تھرڈ تھنگ از آئیڈینٹیفیکیشن آف ایریاز آف رسک, انسرٹنٹی اینڈ کانفلکٹ, کہ جہاں جہاں بے یقینی آتی ہے, جہاں جہاں تصادم آ رہا ہے, یا جہاں جہاں رسک آنے کے امکانات ہیں, ان ایریاز کی وہ نشاندہی کرتا ہے, شناخت کرتا ہے. یہ لائن مینیجر کا کام ہے. اگلی جو چیز ہے پلاننگ کے اندر, وہ ہے سینئر مینجمنٹ کا رول کیا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں پروجیکٹ اسپانسر. اس کا رول کیا ہے پلاننگ سٹیج میں؟ ٹیپیکلی دے نیگوشیٹ بٹوین پروجیکٹ مینیجر اینڈ لائن مینیجر. ان کو درمیان میں ذمہ داریوں کا تعین کرتے ہیں, ان سے نیگوشیٹ کرتے ہیں مختلف ایشوز. سیکنڈلی دے کلیریفائی کریٹیکل ایشوز. بعض ایشوز ایسے ہیں جن کی بڑی بنیادی اہمیت ہے پروجیکٹ کی سکسیس میں یا ناکامی میں, تو ان کا تعین کر کے وہ ان کی وضاحت کرتے ہیں, اس پہ تفصیلی نوٹ دیتے ہیں. اینڈ تھرڈ از کمیونیکیشن لنک ود کسٹمرز, سینئر مینجمنٹ ریپ اور کسٹمر ہمسیلف اور ہر سیلف. سو ہم کنکلوڈ یہ کرتے ہیں کہ سکسیسفل پلاننگ ریکوائر پروجیکٹ لائن اینڈ سینئر مینجمنٹ ایگریمنٹ ود پلان. ان کا تینوں کا آپس میں باہمی اتفاق رائے, ان کا باہمی کنسنسس, یہ ایک لازمی عمل ہے جو کہ پروجیکٹ پلاننگ کو سکسیس سے روشناس کرتا ہے. اب اگلی چیز آ جاتی ہے ٹوٹل پروجیکٹ پلاننگ کیا چیز ہے. بنیادی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے 2 وجوہات کی بنیاد پہ. یا تو اندر سے ریکوائرمنٹ آتی ہے انٹرنل کسٹمر سے, یا ایکسٹرنل کسٹمر جو ہے وہ اس کی کوئی ریکوائرمنٹ دیتا ہے یا ریکویسٹ دیتا ہے. تو اس سٹیج پہ آپ نے دیکھنا ہے اور تعین کرنا ہے کہ پروجیکٹ پلاننگ کے اندر کون کون سے کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ٹولز استعمال ہوں گے. اور فرام اے سسٹم پوائنٹ آف ویو یو نیڈ ٹو سی دیٹ یو مسٹ یوز یور resources in a very effective way. And effective utilization of different type of projects require a couple of things. Number 1, a systematic plan is considered as a network, and those network are subdivided into smaller ones. یہ سسٹم اپروچ کا, سسٹم پلاننگ کا حصہ ہے. تو پہلا اسٹیپ کیا ہو گیا ٹوٹل پروجیکٹ پلاننگ میں؟ انڈرسٹینڈنگ آف دا پروجیکٹ آبجیکٹو. پروجیکٹ آبجیکٹو could be, for example, the development of expertise in a given area, that could be one objective. To be competitive with your rival in your area of rivalry or your business, that could be second objective. Modify existing facilities could be third one. And simply to keep key personnel at their job employed in the organization could be the fourth one. So objective generally are not independent. They are interdependent. They are interrelated, both implicitly or explicitly. So it is not possible to satisfy all objectives given in the planning phase. ضروری نہیں کہ آپ سب کو سیٹسفائی کریں. So اس stage پہ مینجمنٹ کا کام کیا ہے؟ The job of management is to prioritize various kind of objectives and see what are the strategic objectives and what are not. ان دونوں میں تقسیم یا حد فاصل تک کو ڈرا کرنا, لائن آف ڈیمارکیشن ڈرا کرنا بھی ٹاپ مینجمنٹ کا کام ہو گیا. پھر جب ہم آبجیکٹو کی بات کر رہے ہیں تو اس سٹیج پہ آپ کو کچھ پرابلمز آئیں گی جب آپ پروجیکٹ کے پلاننگ کے اندر آبجیکٹو ڈیولپ کرتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ آل آبجیکٹیوز آر ناٹ ایگریڈ بائی آل پارٹیز. تمام پارٹیوں کا باہمی اتفاق رائے آبجیکٹیوز پہ اکثر بیشتر نہیں ہوتا. اور سم ٹائمز آبجیکٹیوز آر ٹو ریجڈ وچ کین ناٹ اکوموڈیٹ دا چینجنگ گراؤنڈ ریئلٹیز اور چینجنگ سرکمسٹانسز. یہ دوسرا پرابلم ہے جو آپ فیس کریں گے. اتنے ریجڈ آپ آبجیکٹیو طے کرتے ہیں, اس میں فلیکسیبلٹی ڈالیں. تیسرا ہے آپ کے پاس insufficient time to define objective well. آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ اس پہ ڈیٹیل برین اسٹارمنگ کر کے اس کو ایک اچھی شکل دیں, اس میں ترتیب, سلیقہ, حسن اور خوبصورتی ایڈ کر سکیں. And the another problem with the project objective is it is not adequately quantified. It is difficult to gauge, measure and quantify. And the second last problem you will be facing with the objective in the planning phase is it is not documented well. ان کو آپ جب احاطہ تحریر میں لاتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ ابہام رہ جاتا ہے اور وہ پرابلم پیدا کرتا ہے.
And there's a less coordination of client and project personnel. And the last problem is high personnel turnover. आपकी टीम के लोग बहुत तेजी से प्रोजेक्ट छोड़ के कहीं और चले जाते हैं और प्रोजेक्ट में के अंदर उनके जाने के बाद इबहाम और गलत फहमियाँ या मिस इंटरप्रिटेशन शुरू हो जाती है। ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव की फेज पे आप महसूस करेंगे या फेस करेंगे, इसकी मैंने निशानदेही की है। अब इस मौके पे जब प्रोजेक्ट क्लियरली डिफाइन हो जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन हो जाता है, तो आपके पास 4 से 5 सवाल आते हैं जो आप अपने आप से पूछेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मेजर एलिमेंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई ऑब्जेक्टिव एंड हाउ दोज आर इंटरलेटेड? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क। द सेकंड इज व्हाट इंफॉर्मेशन फ्लो रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट? क्या क्या मालूमात चाहिए प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए? तीसरा है रिक्वायर्ड कॉर्पोरेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स एलोकेशन। इदारे ने अपने किन जराए को आपके लिए एलोकेट किया? द लास्ट थिंग इज हाउ फंक्शनल मैनेजर और फंक्शनल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट रिक्वायरमेंट ऑफ मेजर एलिमेंट ऑफ वर्क आर देयर? ये 4-5 सवाल आपको पूछने पड़ेंगे। तो अगली जो हमारी स्टेज है, अब चौथी स्टेज वो है डिटेल प्लानिंग की। इस स्टेज पे जो प्रोजेक्ट जो है लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, उसमें यू नीड टू हैव केयरफुल प्लानिंग एंड एनालिसिस दैट मस्ट बी अकॉम्प्लिश्ड बाय number 1 direct and number 2 indirect labor charging organizational unit. You need to consider a couple of other things. For example, you need to have proper project organizational structure to fit the project, and you also need to establish work plans and schedules with maximum allocation of resources possible. Then you need to develop resource costing and accounting system. अगर आपने कॉस्टिंग का अकाउंटिंग सिस्टम को एस्टैब्लिश नहीं किया और डेवलप नहीं किया तो आपके लिए मसले बनेंगे। ये डिटेल प्लानिंग के अंदर आना चाहिए। और आखिरी चीज है, यू नीड टू एस्टैब्लिश मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, ताकि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस की रिपोर्टिंग को आप बाज़ाब्ता शक्ल दे सकें, और इसको फॉर्मुलाइज करना बड़ा जरूरी है डिटेल प्लानिंग के अंदर। अब अगली चीज जो हमारे पास आ जाती है वो है इफेक्टिव टोटल प्लानिंग रिक्वायरमेंट that needs couple of information at the initial stage. और इस स्टेज पे मैं आपकी खिदमत में वाजे करूंगा कि 4 आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट चाहिए। पहली चीज है स्टेटमेंट ऑफ वर्क, सेकंड थिंग इज प्रोजेक्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, थर्ड थिंग इज माइलस्टोन ऑफ वेरियस शेड्यूल्स, एंड फोर्थ इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. Ladies and gentlemen, now I would like to draw your attention to the very important thing, that is statement of work. Statement of work is nothing but a narrative description of work to be accomplished that may contain couple of things. And what are those things? We will discuss one by one. The first thing is, what is the precise objective of project? प्रोजेक्ट के बुनियादी मकासद का जिक्र स्टेटमेंट ऑफ वर्क का बुनियादी या मरकजी नुक्ता है, इसको आप ज़हन नशीन रखें. दूसरी जरूरी चीज इसमें है ब्रीफ वर्क डिस्क्रिप्शन के काम क्या करना है. और थर्ड इज फंडिंग कंस्ट्रेंट्स, आपकी अपर लिमिट क्या है, क्या फंड कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या अनलिमिटेड फंड्स हैं, महदूद है, या ग्रेजुअल आएंगे, इंक्रीमेंटल आएंगे, या डे वन से अवेलेबल हैं, या बाद में आएंगे. ये सारे कंस्ट्रेंट्स का तयन आप स्टेटमेंट ऑफ वर्क में करते हैं. तीसरा पॉइंट इसका ये. स्टेटमेंट ऑफ वर्क की जो चौथी अहम चीज है वो है स्पेक्स, आपकी टेक्निकल स्पेक्स और अदरवाइज. और पांचवी चीज है इसका शेड्यूल. शेड्यूल कुड बी ग्रॉस शेड्यूल एंड दैट मे इंक्लूड कपल ऑफ थिंग्स फर्दरमोर. द फर्स्ट थिंग इज स्टार्टिंग डेट, कि कब से आगाज होना है प्रोजेक्ट का, एंड डेट, खात्मा कब होगा, and what are the major milestones. That is the third thing you need to mention in the gross schedule. And the fourth and important thing is written reports or data items due. इन चारों चीजों को आपने ग्रॉस शेड्यूल में जिक्र करना है स्टेटमेंट ऑफ वर्क के अंदर. तो जो रिटन रिपोर्ट होती है that should always be identified, and if for some reason functional managers are unable, you need to see and ascertain whether input required is available, and if yes, functional manager must assign some individual with good English or Urdu writing skill, जिसमें भी आप प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं. तो आपको प्रोजेक्ट की रिपोर्ट राइटिंग के लिए एक प्रोफेशनल इंडिविजुअल की जरूरत है जिसकी राइटिंग स्किल स्ट्रांग हो, और टिपिकली ये इनपुट आती है फंक्शनल साइड से. और आखिरी चीज जो है, चौथी चीज जो भी हम जेरे बहस लाएंगे या ला रहे हैं, वो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. दैट इज द लास्ट मेजर आइटम. एंड व्हाट इज द वर्क ब्रेकडाउन
اسٹرکچر اس کو ہم ڈیٹیل آنے والے لیکچرز میں دیکھیں گے, لیکن پرسائزلی اٹ از اے بریکنگ ڈاؤن آف اسٹیٹمنٹ آف ورک انٹو اسمالر ایلیمنٹس. Breaking down of the statement of work into smaller elements. What is the purpose behind? The purpose is to get better visibility and control. So with the help of work breakdown structure, you get control, you are visible, and you are trying to breaking down statement of work into smaller elements. یہ اس کا بنیادی نقطہ ہے, یہ بنیادی اس کا خاصہ ہے. تو جیسے کہ میں نے بھی ذکر کیا کہ statement of work is nothing but a narrative description of the work required for project. نو اس کی پیچیدگی, اس کی کمپلیکسٹی, اس کی ڈیپتھ, اس کی گہرائی کا تعین کیا جاتا ہے 3 افراد کے ملاقات سے یا ان کی خواہشات سے. سو ڈیزائر آف ٹاپ مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ascertain the complexity of statement of work. That's the first thing. The second thing is customer itself, and the third is user group. Now when you talk about the internal project, statement of work is typically written by or prepared by project management office, and you get that input from the user group. Now the question arises, why user groups give the technical input or scientific input? Because they are there to know what exact the project could be or should be or would be. So PMO or project management office, they have typically good professionals with a good English or Urdu project writing skill, whatever the language may be. So they prepare SOW, statement of work, that is PMO, and they submit again after getting the expert opinion or using the expertise of a project writing personnel available in PMO. They seek the approval from the user group. So we conclude this discussion that user group give the final go ahead in the form of verification and approval of any SOW when you talk about internal project. یہ تو اندرونی پروجیکٹ تھا جو اندر سے انیشیٹ ہوا. ہم دیکھتے ہیں بیرونی پروجیکٹ جو باہر سے آ رہا ہے, جس کو آپ کمپیٹیٹو بڈنگ کے انوائرمنٹ میں آ رہا ہے, جہاں مسابقاتی بڈ آ رہی ہے آپ کے پاس, تو اس سٹیج پہ کیا صورتحال ہوگی؟ اس سٹیج پہ جو کانٹریکٹر ہے وہ کسٹمر کے لیے SOW اسٹیٹمنٹ آف ورک کو تیار کرتا ہے اور اس سے اپروول لیتا ہے, اس سے ویریفائی کرتا ہے اور اس سے سگنیچر لیتا ہے. تو بڑی عجیب سی سچویشن ہے کہ آپ شاید اس کو سوچیں 2 دفعہ کہ کیا کانٹریکٹر کسٹمر کے لیے اسٹیٹمنٹ آف ورک تیار کرے گا؟ یس. اس کی وجہ کیا ہے کہ اکثر و بیشتر کسٹمر کے پاس اتنی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر کو یا مدعا کو بیان کر سکے. اور دوسری صورت میں پروجیکٹ مینیجر ری رائٹس اے کسٹمر اسٹیٹمنٹ آف ورک سو دیٹ کانٹریکٹر اینڈ لائن مینیجر کین پرائس آؤٹ دیئر ایفرٹس. سو کسی بھی کمپیٹیٹو بڈ کی جو حالات ہیں یا انوائرمنٹ ہیں, اس میں 2 SOW ہو سکتی ہیں. دیر could be 2 SOWs. One SOW that is used in the proposal and second SOW that is used in the contract. So contract والی SOW کو we typically designate as CSOW, that is contractual statement of work. Likewise, you have a proposal work breakdown structure and contractual work breakdown structure, جس کو آپ CWBS کہیں گے. تو جو کانٹریکٹ کرنے والی ٹیمز ہیں, جو نیگوشیٹ کرنے والی ٹیم ہے, اس موقع پہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ اسٹیٹمنٹ آف ورک اور ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر اور کنٹریکچوئل اسٹیٹمنٹ آف ورک اور کنٹریکچوئل ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر میں کوئی ڈسکرپنسی, کوئی فرق, کوئی واضح اس میں اختلاف تو نہیں ہے. اگر ہے تو اس کو ڈسکور کرتے ہیں وہ لوگ. اگر وہ ڈسکور نہیں کریں گے, واضح فرق اس کی شناخت اس موقع پہ نہیں ہوگی نیگوشیٹنگ ٹیم کے ساتھ, تو بعد میں ایکسٹرا کاسٹ پڑ جائے گی پروجیکٹ کے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ وننگ پروپوزل از ناٹ اے گارنٹی دیٹ کسٹمر اور کنٹریکٹر انڈرسٹینڈ SOW. تو بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں خواتین حضرات, اس میں فیکٹ فائنڈنگ ریکوائر بفور فائنل نیگوشیشن از کیریڈ آؤٹ. And for that matter, you need to have a broad consensus between contractor and customer both on a couple of things. First thing is, the most important thing is consensus on SOW, that is statement of work. Second is what work is required, kya kaam karna hai, and what work is proposed or kya tajweez kiya gaya hai. And the fourth thing is what are the basic factual issues concerning to the cost. جو آپ نے قیمت کا تخمینہ لگانا ہے وہ انداز اور کر نہیں لگانا,
اس کی بنیادی طور پہ باقاعدہ حیثیت ہو, جواز ہو, اور فیکچوئل گراؤنڈز پہ بنائی جائے کاسٹ کے اسٹیمیشنز. In addition, it is imperative that you need to have an agreement between final contractual statement of work and contractual work breakdown structure. Now, this is very difficult to make SOW. It is not very easy job. There may be a lot of complications. There may be a lot of issues concerning to the misinterpretation. I can give you 3 examples. The first example is you are working in a company and you are given the contract to physically test the composite material given to you, and you are required to give results after carrying out 15 tests. To be on safe side, you conduct 20 tests, but after conducting 20 tests, the customer comes and require you to take or hold or conduct another 15 tests because the previous results were inconclusive. وہ مکمل ریزلٹس نہیں تھے. کہتا جی 15 ٹیسٹ اور کرو. آپ کہتے ہیں 15 ٹیسٹ کی کاسٹ 10 لاکھ روپے اور ہے, میں کہاں سے لاؤں؟ وہ کہتا نہیں جی کانٹریکٹ میں تو SOW میں تو ذکر تھا اس کا, اور اس کی مس انٹرپریٹیشن کرتا ہے وہ, اور آپ کی مسئلہ بن جاتا ہے. دوسری سچویشن آپ کے پاس آتی ہے کہ آپ کو کسی ملک کی نیوی نے انگیج کیا, فار ایگزامپل اپنی کمپنی کو, ٹو کیری آؤٹ سم ٹیسٹ اور certain prototypes in water, and water is not properly defined, so you carry out test by dropping the prototype into the swimming pool. جب سوئمنگ پول میں آپ نے پروٹوٹائپ کو گرایا, اس کے ریزلٹس کی فائنڈنگ آپ نے دے دی اس ملک کے متعلقہ نیوی کو. کہتے نہیں, یہ پانی سے مراد تو ہم سوئمنگ پول نہیں لے رہے, ہم تو انڈین اوشن لے رہے ہیں. اس سے مراد آپ انڈین اوشن میں ٹیسٹ کریں. تو آپ بیٹھے ہوئے فار ایگزامپل اسلام آباد میں, انڈین اوشن تک جانے کی کاسٹ, تمام ٹرانسپورٹیشن, تمام ایکسپرٹیز کو وہاں لے کے جانا, تمام انفراسٹرکچر کو چینج کرنا, تمام اکوپمنٹ ساتھ, ٹیسٹنگ اکوپمنٹ ساتھ جائے گا, اس کی بڑی کاسٹ ہے, اور ہو سکتا ہے 50 لاکھ روپے اس کی کاسٹ ہو شفٹنگ کی صرف, اور انجینئرس کو بھی جمانا. تو یہ ہے دوسری ریزنس, دوسری جواز یا دوسری مثال جو میں نے آپ کو دی مس انٹرپریٹیشن کی, جو کہ SOW کی پریپریشن میں آپ کو اس سے سامنا ہو سکتا ہے. تیسرا ہے, ایک ایگزامپل میں آپ کو اور دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو SOW میں لکھا ہے کہ you must transport good across the country using some aerated box cars, یعنی وہ ڈبے جن میں آپ سامان بھیج رہے ہیں اس میں ہواداری کا کوئی بندوبست ہو. سو باکس کار آپ نے سوچا کہ اوپر سے سوراخ کر لوں تو زیادہ اچھا ہے, سو یو اوپن ٹاپ فار ایئر فلو. ڈیورنگ ٹرپ what happens, excessive rain, torrential rains, they spoil and damage complete inventory of the goods you are required to ship from point A to B. So customer requires the aerated box cars from the below, اور آپ نے اس کو اوپر سے کر دیا جس کی وجہ سے بارش سے سارا سامان ڈیمیج ہو گیا. تو اب یہ کورٹ میں چلا جاتا کیس, اور وہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں مس انٹرپریٹیشن کی, جی ہمارا مطلب اس سے سوراخ کرنے سے اوپر تھا, آپ نے نیچے سے کیوں نہیں کیے, یہ اوپر سے کیوں نہیں کیے. سو یہ مس انٹرپریٹیشن آف SOW that can cause you detrimental maybe loss and losses in the tune of hundreds or tens or thousands of millions of rupees. So you must be very careful. Now let us see what are the common causes for that misinterpretation of SOW. اس کی بنیادی محرکات کیا ہیں, اس کی بنیادی ریزنس کیا ہیں مس انٹرپریٹیشن کی, اس غلط فہمیوں کی بنیادی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. ہم 4-5 وجوہات کو لیتے ہیں اور ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. فار ایگزامپل, مکسنگ ٹاسک, اسپیکس اینڈ اپروولس, اینڈ اسپیکس اینڈ انسٹرکشنس. اب آپ ان کو آپس میں باہمی ان کو مکس کر دیتے ہیں, اس میں کوئی ڈفرینسیشن آپ سے نہیں ہوتی. اور سیکنڈلی, یو کوڈ بی ویری imprecise in clarifying your requirements in language, and you use these kind of words like nearly, optimum, approximately, etc. اب ان الفاظ کا اس سے بڑا ابہام پیدا ہوتا ہے. optimum could be optimum for one person could be different for optimum for the second person. اب nearly قریب تر یا approximately اندازے سے یا تقریباً, اب تقریباً میں بھی 2 سے 4 یا 10% گنجائش آگے پیچھے ہو سکتی ہے. تو یہ مس انٹرپریٹیشن کی گنجائش یہاں سے نکلتی ہے اگر آپ اپنی لینگویج میں پرسائز نہیں ہیں. تھرڈ ریزن کیا ہو سکتی ہے جو کہ مس انٹرپریٹیشن کی SOW کے لیے, دیٹ از نو پیٹرن, اسٹرکچر اور chronological order. That is the third reason. And the fourth reason could be there is wide variation in size of task. And fourth reason could be wide variation in how to describe detail of the work. کہ آپ نے اپنے کام کو بصراحت اور بالتفصیل کیسے اس کی وضاحت کی اور کیسے اس کو ایکسپلین کیا, اس میں بہت زیادہ ویریشن آ رہی ہے.
एंड 6 इज फेलिंग टू गेट थर्ड पार्टी रिव्यू। अब थर्ड पार्टी रिव्यू क्या है? अगर आपको ISO 9000 की बुनियादी फिलॉसफी पता हो तो उसमें बायर फर्स्ट पार्टी होता है, सेकंड पार्टी होता है सेलर, और थर्ड पार्टी होता है एक न्यूट्रल बंदा या न्यूट्रल एजेंसी या इदारा जो कि असेस करता है क्वालिटी की स्टैंडर्ड से एडहिरेंस। तो थर्ड पार्टी रिव्यू एक तीसरी इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है जो कि उस पर अपने कमेंट देती है कि इससे क्या नतीजा अखज़ निकल रहा है SOW की इस क्लॉज से। सो अगर आप थर्ड पार्टी रिव्यू करवा लें तो उससे भी इम्कानात रोशन हो जाते हैं कि मिस इंटरप्रिटेशन ना होगी। अब अगली चीज आ जाती है कि जब भी मिस इंटरप्रिटेशन होती है, आप जितना मर्जी जोर लगा लें, जितना मर्जी आप डेफिनेशन फेज पे आप उसको परफेक्ट करते हैं, कोई ना कोई मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस या गलती के इम्कान या एहतमाल रहता है। एंड दैट प्रिसाइजली रिजल्ट्स इन वन थिंग वी कॉल्ड इट क्रीपिंग स्कोप। स्कोप में क्रीप आ जाता है, जिस ऑल्सो कॉल्ड क्रीपिंग एलिगेंस। सो टू कंट्रोल क्रीपिंग स्कोप यू नीड टू हैव गुड डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स अप फ्रंट। वाज़ेह तौर पे आप फौरी तौर पे सामने अपनी रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली डिफाइन करें, डॉक्यूमेंट करें, एंड ट्राई टू मिनिमाइज द एलिमेंट ऑफ एम्बिग्युइटी। एंड अगेन अलाउ मी टू सबमिट दिस फैक्ट, दीज misconception, misinterpretations are very common in a couple of sectors like aerospace, for example, and like defense. And until recently ये एक वहाँ बड़ा नेचुरल और कॉमन फिनोमेना था जिसको ग्रेजुअली एड्रेस किया गया। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कैसे एक IT ग्रुप ने अपने स्कोप चेंजेस पे पाबंदी लगा के अपने प्रोजेक्ट को बड़ी कामयाबी से बतरीके एहसन तकमील तक पहुँचाया। उसके जो IT मैनेजर थे उन्होंने कहा कि जी हम इसमें कोई स्कोप में चेंजेस नहीं होने देंगे जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। वंस यू एग्री ऑन SOW सो देयर विल बी नो स्कोप चेंजेस। मिडवे पे प्रोजेक्ट के अंदर यूजर ग्रुप ने बड़ा कोशिश की और चेंज रिक्वेस्ट की, रिक्वायरमेंट की रिक्वेस्ट भिजवाई, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर ने नो कर दिया। उसने कह दिया कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं इसको फॉलो ऑन एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के अंदर एड्रेस करेंगे, उसके लिए बजट और शेड्यूल बाद में अलग तय करेंगे, लेकिन इनिशियल प्रोजेक्ट जो जिस पे हमारी अंडरस्टैंडिंग है उस पर हम रहेंगे उस पर। तो यूजर ने उस पे जो यूजर ग्रुप ने उस पर खामोशी इख्तियार की और ओरिजिनल पैकेज को चलने दिया। और आखिरी स्टेज पे ये आया कि एनहांसमेंट जो प्रोजेक्ट की जो कंपनी ने सजेस्ट की थी उन्होंने उस पर जोर खुद ब खुद देना पड़ा। सो आज के दौर में प्राइवेट और गवर्नमेंट और इंडस्ट्री सब ने अपने मैनुअल डेवलप कर रहे हैं जो कि SOW की प्रिपरेशन में, तैयारी में उनको एक प्रोफेशनल टच देते हैं, नया रंग देते हैं और प्रोजेक्ट के अंदर एक नए जज्बे को और नए वलवले को जन्म देते हैं। वो किस तरह कि SOW को इतना प्रोफेशनल स्टाइल से डील किया जाता है कि इबाहम की, गलती की गुंजाइश या मिस इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश मिनिमाइज कर दी जाती है। इस स्टेज पे जरूरी है कि हम कुछ तस्करा कर लें, कुछ जिक्र कर लें कुछ गाइड्स का जो कि एडिटर और राइटर को चाहिए होती हैं SOW के मैनुअल की प्रिपरेशन के लिए। You need to have a certain guidelines which can assist you or guide you whenever you are in the process of making SOWs. तो उसमें आपको पहला जो बुनियादी नुक्ता अपने ज़ेरे गौर रखना पड़ेगा, ज़हन नशीन रखना पड़ेगा कि every SOW which exceeds more than 2 pages must have table of contents. कि आप उसके तमाम table of contents को जो कि SOW जिनकी ज़गामत, जिनके सफ़ात की तादाद 2 से बड़े, उसके टेबल ऑफ कॉन्टेंट जरूर जिक्र करें। And that must conform to contractual work breakdown structure, coding structure. Then second point is you need to be very clear and precise in terms of description of task. जो आप task को describe कर रहे हैं उसमें बहुत clarity और precision हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो SOW है एक बंदा नहीं पढ़ता, एक ग्रुप नहीं पढ़ता, इसको 10-15 मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट के मुख्तलिफ प्रोफेशनल विद डिफरेंट बैकग्राउंड, विद डिफरेंट मेंटल एटीट्यूड और डिफरेंट एजुकेशनल पर्सपेक्टिव के हामिल लोग इसको पढ़ते हैं, जिसमें लॉयर भी शामिल हैं, जिसमें बायर भी शामिल है, जिसमें इंजीनियर भी शामिल हैं, जिसमें कॉस्ट अकाउंटेंट भी शामिल हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट के लोग शामिल हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, स्पेशलिस्ट इन प्रोडक्शन और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ये सब इसको पढ़ते हैं। तो आपको बड़ी क्लैरिटी चाहिए, वो जो मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसमें एम्बिग्युइटी को मिनिमाइज किया जाए। सो आई कंक्लूड द सेकंड पॉइंट इज गुड SOW स्टेट्स प्रिसाइजली what product or service you desire or they desire. Clarity of SOW affects administration of contract. जो भी contract की उसको अमली जमा पहनाना है आपने, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को मुतासिर करती है इसकी लो लेवल ऑफ क्लैरिटी।
اور اس کے ساتھ ساتھ اسکوپ آف ورک بھی متاثر ہوتا ہے. اور اینی ورک فالز آؤٹ سائڈ اسکوپ آف ورک انوالو نیو پروکیورمنٹ, نیو انفراسٹرکچر, new resources, new personnel, and these things adds nothing but extra cost, and that extra cost is again enemy to the project success. تو جو کاسٹ آپ کی بڑھتی ہے غیر ضروری طور پہ ابہام کی وجہ سے, وہ پروجیکٹ کی تباہی کی دستاویز پہ ایک بنیادی دستخط کرنے کے بتاتے ہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں تیسرا پوائنٹ کیا ہے جب آپ SOW تیار کر رہے ہو, اور یہ آپ سب کو سونر اور لیٹر تیار کرنی پڑے گی کسی بھی پروفیشنل ادارے میں, کسی بھی پروفیشنل پروجیکٹ میں. تو پہلی چیز ہے کہ جب آپ کا SOW لکھا جاتا ہے اس کا بنیادی اثر ریڈر پہ ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ یو نیڈ ٹو پٹ آن ایوری ایفرٹ ٹو اوائڈ ایمبیگوٹی. Government obligation should be carefully spelled out. For government approval, you need to set a specific time, ورنہ وہ خاک ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک. وہ سال تک اپروول نہیں آتی. آپ کو سرکار کے پبلک سیکٹر کے ساتھ ڈیلنگ کرتے وقت آپ کو ٹائم لمٹ دینی پڑتی ہے. If government furnished equipment or services are there, you need to mention nature, condition and time of delivery if feasible. یہ بھی بڑا ضروری ہے. یہ تیسرا پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا. Now, we need to mention what is the fourth point here. You need to understand one thing, that is, don't take control away from the contractor. جو contractor ہے اسے آپ control واپس نہ لیں, even for a temporary period of time. That might result in relieving contractor of his or her responsibility. وہ اپنی ذمہ داری سے بھاگ جائے گا, کہے گا جی کنٹرول تو آپ نے لے لیا تھا, میں کیا کر سکتا, کنٹرول اس کے پاس رہنے تھے. And whenever you are there to specify requirements, please do remember, always use active terminology rather than passive terminology. For example, you will say contractor shall conduct a test. You will not say test should be conducted. So when a firm requirement is there to mention, use mandatory term that is shall, not permissive term that is should. Shall سے ایک تحکمانہ انداز آتا ہے اور لازم ہو جاتی ہے چیز, اور should میں شاید کوئی پرمیشن کا ایلیمنٹ رہ جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی اب اپنا آپ ڈسکرپشن یوز کر لیں. شیل میں obligatory ہے, مینڈیٹری ہے. تو آپ کو اپنی ریکوائرمنٹ کی اسپیسیفکیشن میں بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو بڑے تحکمانہ انداز میں اور ایگزیکٹو اسٹائل میں شیل کے ٹون میں انداز مینشن کریں, جس کو میں نے کہا تھا کہ ایکٹیو ٹرمنالوجی rather than passive terminology. Again, the last thing before we conclude our today's discussion is limit abbreviation. Only common usage. وہی abbreviation یوز کریں جو بڑے commonly یوز ہوتے ہیں. For example, senior کا abbreviation SR ہے, ایوریج کو اگر آپ AVG استعمال کرتے ہیں, لمیٹڈ کا LTD ہے, ان کو استعمال کریں. غیر معروف ایبریویشن کے استعمال سے استعمال کریں. وہ ایکرونیم جو کامن نہیں ہے ان کو آپ بریکٹ میں لکھیں اگر پہلی دفعہ استعمال کریں. فار ایگزامپل WTO آپ بریکٹ میں لکھ دیں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, تاکہ اگلی دفعہ آپ کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بار بار نہیں لکھنا پڑے گا. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دس از ویری امپورٹنٹ that you take care of certain things whenever you talk about abbreviations and acronym. Always give a separate sheet in the beginning of SOW specifying the details of various acronym and various kind of abbreviations used. Ladies and gentlemen, before we conclude our today's discussion, allow me to recall a couple of things which we have discussed and highlighted today. In the beginning of our discussion, we started from project life cycle, and we discussed the various phases of project life cycle and the role of the various participants and the stakeholders and team player in execution of project planning. Second thing was we placed a lot of emphasis on the importance of SOW, and we discussed in detail what point you need to remember when you write the manual of any SOW. I have given you 6 or 7 tips. I will continue my discussion till next session, and hopefully we will meet next session again. Meantime, I simply beg leave today and simply wish you good luck. Please take care of your relatives, friends, especially to your parents. Allah Hafiz.